الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا كفيل له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا ضد له ولا مضادع له ولا مقارن له ولا مقابل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومعصومنا ومحبوبنا وسيدنا وسيد ساداتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں مسلمان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت مبارکباد دینا آپ تمام حضرات عید الفطر اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کے اندر کیتی ہوئی اساسی عبادات کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول فرما کر کے اساسی وستے
جان کا ذریعہ بنا دے اور دوسری دعا ہے اللہ رب العالمین دے دربار عالیہ دے اندر کہ اج دی اساڈی اس نشست جس کے اندر اسی جمع ہو رہے ہیں اللہ کریم من حق سچ بیان کرن دی توفیق فضل کرم عنایت عطا فرمائے اور پھر اسا تمام حضرات اس دے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے منن والے واسطے خوشی کے دن مقرر فرما دیتے ہیں جنہاں کی تعداد صرف اور صرف شریعت کے اندر 2 تک ہے بس۔ ایک رمضان المبارک دے فوراً بعد جس نو عید الفطر آکھیا ویتا اور دوسرا 10 ذوالحجہ دی تاریخ جس نو عید الاضحیٰ یا عید قربانی یا قربانی والی عید آکھیا ویتا۔ اے 2 دن اسلام دے اندر بطور تہوار اور بطور خوشی کے منائے جاندے ہیں۔ انہاں 2 دنوں دے علاوہ اسلام دے اندر کوئی دن بطور تہوار اور خوشی کے نہیں منایا جاتا۔ اتنا بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عیدہ صرف 2 ہی ہیں، عید بمانا خوشی۔ خوشی کے دن مسلمانہ واسطے اور اسلام دے اندر صرف 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ بطور تہوار دے اور خوشی دے مناون واسطے اسلام دے اندر اور کوئی دن بولو شاباش نہیں ہے۔ تو اتو یہ بھی سمجھ آ رہا کہ جشن عید میلاد النبی ہوئے یا کوئی اور عید ہوئے تو اس کا شریعت اور اسلام دے اندر کوئی ثبوت وغیرہ اور نہ ہی ہونا دی کوئی اصل اور اصلیت ہے۔ جدا میرے اور آپ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم مکے جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ جڑے ہیں وہ 2 دن خوشی منایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیڑے دن ہیں کہ جنہ دنوں کے اندر یہ خوشی منا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسلام دے آمن تو پہلے انہاں 2 دنوں یعنی مہرجان اور نیروز کہ انہاں 2 دنوں کے اندر یہ لوگ خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں عرصہ دراز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انہاں 2 دنوں تو علاوہ تسا لوگاں دے واسطے 2 دن بہتر مقرر فرمائے ہیں۔ فرمایا ایک ہے عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے جو اچھا لباس اسلامی زیب تن کرنا، اسی طرح خوشبو لگاونا، عیدگاہ دے اندر نماز پڑھنا واسطے جاونا اگر نماز عیدگاہ دے اندر ہوئے، اسی طرح تندرست اور صحت مند آدمی مرد دا عیدگاہ یا مسجد اگر عید ہو رہی تو عیدگاہ یا مسجد پر پیدل چل کے جانا،
اسی طرح ایک راستے کو جانا اور دوسرے راستے کو واپس آنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر آدیا چاہیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صداواں بلند کرتے ہوئے آمنا جانا۔ اور اسی طرح نماز عید تو پہلے عید الفطر والی عید نکل کر رہا، نماز عید الفطر تو پہلے کوئی کھجور دے ایک دو دانے یا کوئی اور میٹھی چیز کھا کے عیدگاہ وال جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ جڑا ہے وہ نماز عید دے بجن تو پہلے ادا کر لونا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جڑے عید الفطر دے ہیں۔ یاد رکھو عید دن جڑا اے یوم جائزہ آکھیا گیا یعنی انعام دے بدلے دا دن ہے کہ جس دن اللہ کریم اپنے بندیاں نو انعام دے نال نوازتا ہے۔ نہ صرف اللہ انہاں لوگاں دے گناہاں نو معاف کرتا ہے، اہل خبر کر کے آس پاس سمجھ کر، بلکہ اللہ کریم انہاں دی حسنات لکھ دیتا ہے اور انہاں دی برائیاں نو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدا شب قدر آتی ہے تو جبریل امین فرشتے دی ایک جماعت دے نال زمین تے اترتے ہیں اور ہر اس شخص واسطے خیر اور بھلائی دی دعا کرتے ہیں جڑا اللہ دی یاد دے اندر ذکر الہی دے اندر مشغول ہوئے، خواہ و حالت قیام دے اندر ہوئے یا حالت قعود دے اندر ہوئے۔ اور فرمایا اسی طرح جب عید الفطر کا دن آتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے درمیان اپنے روزہ دار بندیاں تے فخر کرتا ہے اور کہنا اللہ اے فرشتیو اس مزدور دا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے ایمانداری دے نال اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری جڑی اس کے عائد ہے اس نے پورا کیتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا انجام اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس نو پورا معاوضہ اور بدلہ عطا کر دیتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے میرے مومن بندے اور بندیوں کہ جنہاں نے اپنے اوتے عائد ہونے والے فریضے نو بڑے خوش اسلوبی دے نال پورا کیتا یعنی رمضان دے اندر روزے رکھے، فرمایا اللہ کریم فرماتا کہ پھر جدہ یہ دعا کر کے باہر نکل رہے ہوندے عید دی نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہوندے، اللہ کریم فرماتا میں نے اپنی عزت دی قسم، میں نے اپنی جلال دی قسم، میں نے اپنے کرم اور بخشش دی قسم، اور اللہ کریم فرماتا میری رفعت و شان و بلندی مقام دی قسم میں ضرور انہاں دی دعا نو بھی پورا فرماسا اور میں ضرور انہاں دیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر بدل کے رکھ دے سا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدہ یہ لوگ نماز عید پڑھ کے پھر واپس جا رہے ہوتے، فرمایا اے سارے کے سارے لوگ بخشائے واپس جا رہے ہوتے کہ اللہ نے گناہ تو پاک صاف کر کے واپس بھیج دے گا۔ دوستو اس شوال دے مہینے تو پہلے جڑا مہینہ گزریا ماہ مقدسہ جس نو رمضان دا مہینہ آکے ویندے، اس دے اندر سب تو اہم ترین جڑی عبادت ہے اور روزہ ہے اور قرآن مقدس ہے
کہ انسان دن بھر اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے روزہ رکھدا ہے اور رات نو یا پھر دن دے وقت قرآن مجید دی کثرت دے نال تلاوت کردا ہے۔ قرآن مجید دی تلاوت کدی تراویح دی صورت دے اندر کر رہے، کدی نماز دی صورت دے اندر کر رہے، کدی چھڑا قرآن لے کے پڑھ رہا، تو یہ دونوں کام بڑے اجر اور ثواب دے مستحق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ اور قرآن جڑا ہے یشفعان للعبد، فرمایا بندے واسطے اللہ دے دربار عالیہ دے اندر سفارش کرتے ہیں۔ فرمایا یقول الصیام، روزہ آتا انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے اللہ اس بندے تیرے نو میں دن دے اتے کھاون پیون تو اور نفسانی خواہشات دے پورا کرن تو اللہ میں اس نو روک کے رکھے، یا اللہ اس کے بارے میں سفارش کرنا، اس کے بارے میں شفاعت کرنا کہ یا اللہ اس کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن آتا انی منعتُ بِالنَّوْمِ، اللہ میں اس نو ساری رات سمن تو روک کے رکھیا، کدی اس نو میں تلاوت دے اندر لگایا، کدی اس نو میں ذکر دے اندر لگایا، کدی اس نو میں نماز دے اندر لگایا، کدی اس نو میں نماز تراویح دے اندر کھڑا کیتا، اللہ میں اس نو رات سمن تو روک کے رکھیا، اللہ میں تیرے دربار عالیہ دے اندر سفارش کرے نا کہ اس کی بخشش فرما دے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن دی سفارش دے نال اللہ کریم اس بندے دی بخشش فرما کے اس بندے نو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال جنت دے۔ اللہ اکبر، بڑے فضائل ہیں۔ ایک روایت ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ذرا توجہ کرو رمضان دے کتنے فوائد ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھے اس روزہ رکھن دے اندر اس دی نیت اللہ دی رضا اور خوشنودی ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمائے اور روزہ افطار دا بعد اندر کر دے مگر رب اس دی گناہ دی بخشش دے اعلان اس دی افطاری تو پہلے کر چھوڑے دے۔ اتنا فائدہ ہے روزہ رکھنا۔ فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اعتنائی روزے دار بندے دا کہ اللہ کریم روزے دار دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کرے دے۔ انجی طرح میرے پاک پیغمبر نے فرمائے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا، جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر نماز تراویح دے اندر اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے اس دی رضا تے خوشنودی حاصل کرنا واسطے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم نماز تراویح تک دے اندر مکمل ہونی ہے 20 رکعت دے بعد اسی
طرح جناب اس دی عبادت ذکر اذکار تے تلاوت بعد اندر مکمل ہونی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وما قام رمضان، جیڑا بندہ رمضان المبارک دی نماز تراویح دے اندر کھڑا ہو کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس نے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے۔ انہی طرح فرمائے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات دے اندر اللہ دے سامنے کھڑا ہو گئے، فرمایا پھر اس نو لیلۃ القدر اللہ نے نصیب جگی دیے، فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، دو شرط میرے پاک پیغمبر نے لگائی ہیں، فرمایا پہلی شرط یہ ہے اس دا ایمان کامل ہے، رب دی توحید تے ایمان رکھ دے، اللہ دی ذات صفات اندر کہنوں بھی شریک نہیں کریندا، نہ اللہ دی ذات اندر کہ نبی نو شریک کیتیس، نہ اللہ دی ذات اندر کہ ولی نو شریک کیتیس، نہ کہ نوری ناری عرشی فرشی خاکی خلقی خاکی کہنوں بھی اللہ دی ذات اندر شریک نہیں کریندا۔ وَإِحْتِسَابًا تجھی شرف جو اللہ دی رضا سے کھڑا ہوئے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو لوگ مینوں نمازی آکھن، لوگ مینوں عبادت گزار آکھن، لوگ مینوں تہجد گزار آکھن، بلکہ اس دی نیت ہے کہ جس مالک حقیقی دے سامنے میں کھڑا ہاں، کاش کہ میرا مالک میرے نال راضی ہو جاوے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایدی عبادات بعد اندر ختم ہو دیا، پر میں محمد رسول اللہ اجازت پہ دینا کہ حکم پہ دینا گا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس نے پچھلے سارے گناہوں معاف کرے دے۔ اللہ اتنا رمضان مبارک کا فائدہ ہے کہ اللہ دیکھو نا، اللہ روزے جوتے قرآن دیتے لیلۃ القدر دی وجہ تو اللہ سارے گناہ استعمال کرتے ہیں، تے اللہ نے اس دیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر شامل لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو دنیا تے اس کا اجر و ثواب ہے نا، تے آخرت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے، فرمایا اللہ کریم نے جنت دے جڑے دروازے ہیں انہاں دے اندروں ایک دروازے دا نام رکھیے الریان۔ کیا نام ہے دروازے دا؟ الریان۔ ریان دا معنی خوب سیراب ونجنا، اشارہ اس طرح فرمائے جیڑا بندہ میں اللہ دی خوشنودی تے رضا دے واسطے رمضان المبارک دے روزے رکھ دے، ول سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کر دے، جدا میری جنت دے اندر آئے گا میں اللہ کریم اس نو ریان دروازے دے اندر داخل کر سکیا۔ اشارہ اے فرمایا دنیا دے اندر بھوکے رون والے بندیا میں اللہ نے تیرے واسطے ایو جیا دروازہ بنائے جس دروازے چو داخل ہو جا تے میری جنت یا نعمت جنال سہراب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان مبارک کے اندر دو بڑی نیکیاں، ایک روزہ اور دوسرا کیا؟ قرآن مقدس۔ روزے دے فضائل سمجھو گے کہ کتنے انعام ہیں کہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے دے، اور پھر اللہ کریم نے جنت ایک خاص دروازہ سجائے کہ واسطے روزے داراں واسطے جد وچ سوائے روزے دار دے ہور کہ میری بابت جا کر مسجد۔ اللہ اکبر۔ جد وچ صرف روزے دار نے گزرنا ہے۔ اسی طرح دوسری عبادت ہے قرآن مقدس۔
قرآن مقدس بھی بڑی عظیم عبادت ہے اور بڑی عظیم اور بڑی اہم ترین اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے قرآن مقدس۔ اللہ نے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ایک کتاب ایسی ہے کہ جڑی تمام کتب سماویت پہ نگران کتاب ہے۔ تمام کتابیں کیا ہے؟ پہلی کتاب دے مضامین بھی حفاظت کر رہے ہیں تے قرآن کر رہے ہیں۔ اسی طرح قدر سے بارے اندر فرمایا لم یجعل لہ عوجا قیما، فرمایا ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرمایا قیما ای مستقیما، فرمایا ایک کتاب جڑی ہے صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ اتنی عظیم و شان کتاب ہے، اس کی عظمت اور رفعت اور بلندی اور شان کا مقابلہ کوئی آسمانی کتاب نہیں کر سکتی۔ دنیا بھی لکھی ہوئی کتابیں تیریاں میریاں تک دور دی گل رہ گئی نا، کوئی آسمانی کتاب بھی اس کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی شان اور عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی سوائے قرآن مقدس دی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس کتاب میں اتارن والے دی اسی آپ ہاں، اور اس دی ایک ایک چیز دا، اس دے لفظ دا، اس دے نظم دا، اس دے فصاحت دا، اس دے بلاغت دا، اس دے مضامین دا، اس دے رتبوئی، فرمایا اس دی ہر چیز دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ کریم۔ قیامت تک اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کتنی عظیم و شان کتاب ہے۔ دنیا دی کوئی کتاب جڑی ہے اپنا تعارف خود نہیں کرواتی، بلکہ ہر مصنف کو لکھنا پہنتا ہے کہ ایک کتاب جڑی میں لکھ رہا ہے میں اس مقصد واسطے لکھ رہا۔ کوئی مصنف لکھ دا ایک کتاب میں اس واسطے لکھ رہا لوگوں کے ایمان کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی مصنف لکھ دا ایک کتاب میں اس واسطے لکھ رہا لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ ایک کتاب میں اس واسطے لکھ رہا لوگ جدر کفر و شرک بدعات اور رسومات ختم ہو جاون، لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس سے ماتھے اور جھومر تے لکھن دی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے خود اس کی حفاظت اور اس کے تعارف قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا اس کتاب نو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، نزل بہ الروح الامین۔ ذرا توجہ میرے وال رکھے، میں تنو دسینا قرآن کی اپنا تعارف کروا رہی۔ اگر قرآن دے کلو سوال کرے اے قرآن تنو نازل کرنے والا کون ہے، تو قرآن جواب دیتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا میں کسی عام بندے دی لکھی ہوئی کتاب نہیں آ، فرمایا میں نو نازل کرن والا اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا جڑا کائنات دے ذرے ذرے دی تخلیق بھی کرتا ہے، کائنات دے ہر ایک فرد چاہے انسان ہے یا کہ حیوان ہے، چاہے پرندے ہیں یا کہ چرندے ہیں، کائنات دی ہر مخلوق دی نشو و نما کرنے والے، فرمایا انہو لتنزیل رب العالمین، میں نو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر قرآن دے کلو سوال کرے اے قرآن آتنو اللہ دے کلو لے کے آن والا کون ہے، تو قرآن بھی اپنا سوال دا جواب دے دے، نزل بہ الروح الامین، فرمایا میں نو لے کے آن والا روح الامین جبریل ہے۔ ویکھیاں ذرا قرآن اپنے تعارف کیویں کرواندہ جا رہے۔ اگر قرآن دے کولوں پوچھیا جائے اے قرآن تو کہندے ول نازل ہو کے آئے، قرآن جواب دیندے علی قلبک لتکون من
میں قرآن نازل ہویا محمد جوان دے سینے اٹھے قرآن اپنے تعارف کی بھی کروا دیا جا رہی ذرا توجہ رکھ اگر قرآن دے کو پوچھیا جائے اے قرآن تیری دنیا دے اندر آون دا مقصد کیا ہے کیوں اللہ کریم نے تینوں اتارے قرآن دے علی قلبک لتکون من المنذرین مینو اللہ کریم نے اس واسطے نازل کیتا جو اللہ کریم میرے ذریعے محمد الرسول اللہ دی زبان دے نال لوگاں نو آگاہ چا کرے جو میری اطاعت فرما برداری کر سوتا میں اللہ تنو جنت دے اندر بھیج دے بنائے اگر میری نافرمانی کیتی ہوئے میرے پیچھے نہ چلے ہوئے یا میں نو چھوڑ کے کہیں اور کتاب وال کہیں اور کہانی وال کہیں اور حکایت وال کہیں اور مضمون وال توجہ چکیتی ہوئے میں اللہ کریم تنو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاونا ہے تو قرآن سارے اپنے تعارف کروا دیا تو میں عرض کر رہا کہ رمضان المبارک کے اندر دو اہم ترین عبادات ہیں ایک کے لیے رمضان اور دوسری کے لیے قرآن اور یہ بھی یاد رکھو قرآن دا نزول جڑا شروع ہوا وہ بھی رمضان کے اندر ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور لوح محفوظ تو آسمان دنیا جو تھی جڑا قرآن دا نزول ہویا یا بارگی وہ بھی رمضان مبارک کے اندر ہویا اور اتنی تفصیل کا وقت نہیں مگر میں اس بات سے بھی جا دیا سورۃ القدر دا مطالعہ کر لگے اس کے اندر اللہ کریم نے ساری گلاں دسیاں تو رمضان یہ بھی بڑی عظمت اور برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور قرآن بھی بڑی عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے صرف عظمت اور فضیلت ہی نہیں قرآن کتاب ہدایت ہے میرے دوست قرآن رہنمائی کرنے والی کتاب ہے قرآن صراط مستقیم دکھاون والی کتاب ہے قرآن تمام کفر و شرک دے اندھیرے بدعات و رسومات و رسم و رواج میں نکال کے نور ہدایت کی طرف لے کے جاون والی کتاب ہے یہ بالفعل والی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہدایت نصیب کرے گا یہ بڑی مؤثر کتاب ہے لوگوں کے دل اندر بڑی اثر کر دی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو دل لگا کے اس کی طرف توجہ کی جائے اس کو سنیا جائے اس کو سمجھا جائے اس کو پڑھیا جائے پھر جناب والا اس کو کیا کیتا جائے جی عمل کیتا جائے اور ذرا قرآن نے اشارات میں دیا کہ قرآن پر کتنی مؤثر کتاب ہے اللہ اکبر قرآن خود اپنی تاثیر دکھا رہا ہے میرے دوست یا قسمت یا نصیب زندگی رہی زندگی باقی ملاقات باقی آمن جامن والے وقت دا پتہ نہیں اج تو بھی قرآن دینا لفظ سبل غور کر اور دل دے برتن صاف کر کے قرآن دی تلاوت ہو سکتے قرآن دی کے آیات تیرے دل میں بھی اثر کر جاؤ توجہ کر قرآن کی کہہ رہے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ الاعراف 26 سے 12 آیت نمبر 29 دوئے مضمون آباد ہو رہی قرآن کہتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ او اللہ بھی بڑا خوبصورت ہے او وقت بھی بڑا یاد کرن دے لائے گے اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ جد اسی آپ پھیر دیتا تواڈے وال جنہ دی جماعت نو ذرا توجہ کریں یہ کیا دے تذکرے ہو رہے ہیں یہ ذرا توجہ رکھا ہے تذکرہ کس جماعت کا ہو رہا جڑی کائنات کی سب تو شر والی مخلوق ہے خبیث ترین مخلوق اس کا ذکر ہو رہا جڑے انہاں دے وچ کفار ہیں اللہ اکبر فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا میرے پاک پیغمبر دی آمد تو پہلے جنات جڑے گا
ایک زمین تے کھلوندا آئی، دوجا اس دے اوتے کھلوندا آئی، تیسرا اس دے اوتے، چوتھا اس دے اوتے، انجے ایک دوے دے اوتے کھلوندیاں 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 آسمان دے قریب جا پہنچ دیان، ول فرشتیاں نو جڑے اللہ تعالیٰ دی طرف احکام ملدے آن، او فرشتے جڑے ملے آپس دے اندر ڈسکس کر دیان کہ میرے ذمہ داری لگی ہے جو میں فلاں علاقے دے اندر جا کے فلاں بندے دی روح نو قبض کرنا ہے، میری یہ ذمہ داری لگی ہے جو فلاں علاقے دے اندر جا کے فلاں بندے نو روزی روٹی پہنچاونی ہے، میری یہ ذمہ داری لگی ہے جو فلاں بندے تک میں نعمت پہنچاونی ہے، یہ سزا تے عذاب پہنچاونے، جڑے ویلے فرشتے آپس دے اندر یہ ذمہ داریاں ڈسکس کریں دے کہے ہوندے آن، بل اے جنات چونکہ آسمانہ دے قریب پہنچے ہوندے آن، انہاں نے فرشتے دی گلاں نو سن لینا، کچھ او گلاں ہونیاں تے کچھ اپنے کولوں ملا چلا کے لوکاں دی تباہی اور بربادی دا سامان کر لینا، آ کے لوکاں نو غلط رستے دے اوتے تے شرک دے اوتے لگا دینا، این وقت آئے جدا فرشتیاں دے اوتے نہ جنات دے اوتے پابندی لگ گئی ہے، ہن جناب اوتے جاندے ہیں تے شہاب ساحل انہاں دے پیچھے لگ پیندا ہے، انہاں نو آسماناں ول کوئی نہیں جاون دیندا، انہاں نو فرشتیاں دیاں گلاں کوئی نہیں سنن دیندا، انہاں دا جڑا سردار بڑا بڑا جو ہیکل جنائی اس نے ایک دن میٹنگ بلائی، آؤ مارکا جمع ہو جاؤ ذرا تلاش کرائیں کیا ماجرا بنیے کیا وجہ بنیے کہ آسماناں ول جاون دے ساڈوں تے پابندی لگ گئی ہے، لہذا انہوں نے جماعت تشکیل دے دیا، ایک جماعت اس پاسے ہو کر کے نکل جاؤ، دوسری جماعت اس پاسے ہو کر کے نکل جاؤ، تیسری جماعت ادھر ہو کر کے چلے جاؤ، ساریاں جماعتاں نکل گئیاں تے جناب تلاش کرن لگ گئیاں کیڑی وجہ ہے جڑی ساڈے آسمان تے جاون دے پابندی لگ گئی ہے، اللہ دا کرنا جا ہویا، ایک خوش نصیب جماعت جڑی ہے اللہ نے اس جماعت نو وادی نخلا دے اندر پہنچا دیتا۔ توجہ رکھے میرے وال میرے یار دوستا، ایک خوش نصیب جماعت نو اللہ کریم نے وادی نخلا دے اندر پہنچا دیتے، جتھے فجر دی نماز دے اندر میرا پاک پیغمبر تلاوت پیا کریں دے تے قرآن دا کے اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ کریم فرمان دے او ویلا بھی بڑا خوبصورت یاد کرن دے لے کے جدا اسی پھیر دیتا ایک جنہ دی جماعت نو توڑے وال میرے پاک پیغمبر صرف واقعات سن کے سبحان اللہ نہ کی کرو بلکہ کچھ عقیدے نو بھی سمجھا کرتے توجہ میرے وال رکھ میرے نوجوان دوستا، اللہ کریم کے فرمانے اِذْ صَرَفْنَا میرے پاک پیغمبر جنہ دی جماعت نو قرآن سناونا یہ اندر تھوڑا کوئی کمال نہیں، صرفنا الیکا اس جنہ دی جماعت نو توڑے بل بھیجے تے میں اللہ نے بھیجے، کیا بھیجیا؟ خوش نصیب و خدا دی قسم مسجد اندر بیٹھا ممبر رسول سے بیٹھا قرآن سامنے بابو سے بیٹھا، خدا دی قسم ہے بھئی خوش نصیب وہ لوگ جنہاں نو یہ قرآن سنن دی نعمت مل گئی ہے، اور جنہاں لوگاں نو اللہ کریم نے قرآن دی محفل اور قرآن دی مجلس مسئلے چھوڑ لیے پسند کر لیے، اتنے بھی اشارہ مل گئے لالچ بنا زور مرضیہ تیرے اندر قرآن کبھی بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک رب دی توفیق نہ آ جائے۔ ایدہ مطلب ہے قرآن واللے کی آمن والا دعا کیجئے کرو اللہ سنو قرآن نصیب فرما دے، اللہ سنو قرآن تو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ سنو قرآن دے ذریعے ایمان نصیب فرما دے، ایک اپنی مرضی نال قرآن کو نہ کوئی سن سکتا ہے نہ قرآن دی محفل دے اگر کوئی آ سکتا ہے، یہ لے کے آمن والی ساتھ ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فرمایا او ویلا بھی یاد کرن دے لے کے جدا سی جن
جنہ دی جماعت نو تواڈے ول بھیج دیتا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی ایک عقیدے دی گل سمجھ لے میرے دوست, یا قسمت یا نصیب زندگی باقی ملاقات باقی. اور بھی عقیدہ سمجھ لے تینوں میں قرآن دے اشارے نال سمجھا رہا. یہ بھی پتہ چل گیا اللہ دا پاک پیغمبر حاضر ناظر وی. بول شاباش بول. اگر اللہ دا پاک پیغمبر وادی نخلا دے اندر قرآن پڑھ رہے تو اس چھاپ سے اللہ دا پاک پیغمبر کوئی نہیں جس چھاپ جنہ دی جماعت مشورے پہ کر دیے. اگر میرا پاک پیغمبر اس چھاپ موجود ہویا بل جنہ دو اتنے لمبیا چوڑیا تشکیلہ کرامیا تے جماعت کھلن دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے آگنے اور بھلے ماسو جس چیز کی تلاش وستے باہر پہ نکل دیو میں محمد رسول اللہ دے کو لا جاؤ. میں اللہ دا پاک پیغمبر تو سینے دے نال لا کے ہدایت دے نال بنا مال چکرے لالا. تب پتہ یہ چلیا جو اللہ دے پاک پیغمبر ہر جاتے حاضر ناظر موجود کوئی نہیں. ہر جاتے حاضر ہونا ہر جاتے ناظر ہونا. دایا حج بلند کر کے تیری زبان جدرو اللہ دا لفظ نکلنا چاہیے میرے دوست. ہر جاتے حاضر ہونا ہر جاتے ناظر ہونا. ہر انتی ہر گلو دیکھنا ہر انتی ہر گلو سنن والا کوڑے اللہ کوڑے اللہ دی ذات یا. فرمایا ایک اور بھی اشارہ لے کہ جڑی قرآن مقدس کتاب ہے اس دے اندر بانے سورتہ مکی ہیں کہ بانے سورتہ مدنی ہیں. جڑی مدنی ہیں وہ مکی نہیں ہیں جڑی مکی ہیں وہ مدنی نہیں ہیں. مفسرین کرام نے فرمائے جڑی مکی سورت ہیں مکی انہاں سورتہ نو آکھیا ویندے جڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے ہجرت کرن تو پہلے نازل ہوئی ہیں. تے مدنی انہاں سورتاں نو آکھیا ویندے جڑی ہجرت کرن تو بعد دے اندر نازل ہوئی ہیں. اے مکی تے مدنی دی تخصیص بھی اسے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر مکی دے اندر مدینے دے اندر. بول شاباش بول. اگر مدینے دے اندر بل مکے دے اندر کوئی نہیں. اگر میرا پیغمبر ہر چھاتے موجود ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نو مکی مدنی لکھوان دی ضرورت. اگے آؤ جی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ. اللہ کریم فرماندے میرے پاک پیغمبر اے میں اللہ دی قدرت بالغہ سے قابلہ ہے کہ میں ایک جنہ دی جماعت نو توڑے وال بھیج دیتا ہے. فرمایا یستمعون القرآن. فرمایا او جنہ دی جماعت جدا وادی نخلہ دے اندر پہنچی ہے بل میرے پاک پیغمبر دی قرآن دی آواز اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر دی آواز سے کیا ہی کہنے ہیں جیڑی آواز اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نو عطا فرمائی ہے اس جئی آواز پورے جہان دے اندر کہ اور انسان دی نہیں ہو سکتی. اے ترتیل بھی بڑی خوبصورت ہے. اے الفاظ دی تلاوت بھی بڑی خوبصورت ہے. اے حروف دی ادائیگی بھی بڑی خوبصورت ہے. اے الفاظ دا نظم بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو جدا تلاوت سن دیا انہوں نے سنی. فرمایا یستمعون القرآن. اے سین تا جڑی ہے اضافت دی ہے اے اضافی معنی دے رہی ہے یعنی جنہ دی جماعت نے سہ کے کوئی نہیں سنیا جنہ دی جماعت نے لاپرواہی دے نال قرآن نو نہیں سنیا. فرمایا جنہ دی جماعت نے یستمعون بڑے کم لا کے تے بڑے غور دے نال قرآن دی آواز نو سنیا. کل میرے والے یہ آلے نہیں انہاں دی ضرورت ہی نہیں دل لے کان میرے والے شاید کہ اللہ تیری ہدایت میں سامان کر دے. فرمایا جنہ دی جماعت نے بڑے غور دے نال قرآن سنیے.
یاد کہا کہ دور انہوں نے کرنا کی آواز پڑی کہ اتھا کان لائے ہوئے یار آواز تا بڑی خوبصورت ہے، بڑی نرالی آواز ہے. فلما حضروہ فرمایا جدا قرات علی جاج اتے حاضر ہو گئے. توجہ رکھائے پہلے درو آواز سنیے نے کان لائے نے گھوڑ کیتا نے ول اٹھے نہیں رہے چل کے مجلس قرآن دے اندر آ گئے. میرے دوستا جب کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوئی تمہیں اپنی جگہ چھوڑ دیتیاں کر اس قرآن دیا صداواں لاون والے دے نال مل جایا کر. وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اللہ کریم نے فرمائے پیچھے چل اس بندے دے جیڑا تینوں بلاندے میرے وال، جیڑا تینوں بلاندے میرے وال. فرمایا فلما حضروہ جدو قرآن دی محفل دی اندر حاضر ہوئے فرمایا قالو آنسیتو. توجہ رکھائے قالو آنسیتو. پھر موبائل نے چلائے پھر گلہ نے کیتیاں پھر گبا نے لگائیاں آکھن لگے آنسیتو خاموش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تو قرآن دا پہلا ادب تینوں جن سکھا رہے ہیں جتھے قرآن پڑھیا جا رہے ہوئے غور دے نال سن نہیں والجناب والا زبان ہلاونا. یہ صرف جنہ واسطے حکم ہے یا ساڑھے واسطے؟ صرف ساڑھے واسطے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو ارشاد فرمائے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا. اے میرے پاک پیغمبر جدہ میرا جبرائیل تیرے سامنے تلاوت کر رہے ہوئے فرمایا میرے پاک پیغمبر زبان حرکت نہیں دینی بلکہ خاموشی دے نال جبریل امین دی تلاوت کرنے سنتے رہنے. تے میرے پاک پیغمبر تینو جیڑا خطرہ ہے کہ کدائی منو قرآن بھول نہ جائے فرمایا ان علینا وقرآنہ. تے محمد دے دل دی اتے جس طرح اتارن والے اسیہاں اسی طرح تے محمد دے دل دے اندر اس قرآن نو جمع کرن والے بھی اسیہاں تے اس قرآن نو تیری زبان دے اندر جاری کرن والے بھی. یہ صرف جنہ نو حکم نہیں ہے، یہ امام الانبیاء نو بھی حکم ہے کہ جدہ قرآن پڑھے جا رہے ہوئے ہائے اللہ سینے کا درد کو درد ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ قرآن پڑھ دینا ختم ہونی ویسے. فرمایا پھر زبان کے اندر قرآن جاری بھی اسی کرنے پھر دل کے اندر جمع بھی اسی کرنے. لہذا قرآن دے نال نال تلاوت نہ کر میرے باپ پیغمبر خاموش ہے. جبریل امین کی تلاوت سن. جنہ نو بھی حکم امام الانبیاء نو بھی حکم تے امام الانبیاء دی وساطت دے نال اور جنہ دا تذکرہ چکے قرآن دے اندر آ گیا. قرآن کتاب ہدایت ہے. لہذا اس واقعے دے ذریعے بھی اسانو حکم مل گیا پیغمبر دے حکم دے مطابق بھی اسانو حکم مل گیا کہ جدہ قرآن پڑھیا جا رہے اپنی زبان چلاونی. تے حال بھی اگر کوئی امام نے پیچھے کھلو کیا کہ میں فاتحہ پڑھنی ہے
تو ادوز اللہ بالغی ہے، میں اسے پر رکھی آپ سمجھا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، قتادہ، مجاہد، کبار صحابہ اور کبار تابعین وہ آپ دی ہیں کہ یہ جڑی آیت ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، سورۃ الاعراف کی آیت، آخری آیات ہے، فرمایا ایک جڑی آیت ہے فرض نماز دے اندر قرات کرن دے بارے نازل ہوئی ہے۔ اور تیری مرضی ہے صحابہ سے اعتماد کر لے یا پھر اپنے علم دے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ اچھا جی، جنہوں نے کیا کیا؟ قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الى قومهم مدبرین منذرین۔ توجہ رکھائے میرے ول، فرمایا فلما قضی، کتنی دیر سنیا نے قرآن، اللہ نے پاک پیغمبر سب سے ہلکی ترین نماز پڑھا دیا اور خود حکم بھی فرمایا جڑے امام پڑھے اس کو چاہیے ہلکے قرات کی کرو، یعنی پیچھے بڈھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، قرات تھوڑی کی کرو۔ کتنی دیر لگی اسی؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وقت لگو سی، یہ کچھ ہونا ایک نارمل نماز جو 4 رکعت والی دے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں اگر حضر دے نال قرات کی دی جائے تو یہ کچھ انہوں نے اتنی دیر قرآن سنیا۔ اور انہیں کتنے علم حاصل کیتے ہیں؟ کوئی 12 علوم میں حاصل کیتے ہیں؟ کیا مدرسے نظر پڑے نہیں؟ کسی کلاس سے داخلہ لیا نہیں؟ کسی گزر سے نظامی نے کوئی سند لیے نہیں؟ کچھ بھی نہیں لیا، صرف قرآن جڑا میرا پیغمبر نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے کوئی سمجھ لیا۔ تو سمجھ جایا قرآن مجید نو سمجھ لون والا بندہ کائنات کا سب سے بڑا عالم انسان ہے۔ فرمایا فلما قضی، جدا واپس لوٹے گئے، ولو الی قومہم، اور دیکھ جنت تے قرآن نے کمی اثر کی گئی، تم ہی اپنے دل دے برتن نو اج سدھا کر لے، شاید کہ قرآن تیرے بھی دل و دماغ دے اثر چا کرے۔ فرمایا فلما قضی، جدائے جنت دی جماعت میرے پاک پیغمبر دے کولوں واپس لوٹی ہے، فرمایا ولو الی قومہم، ول اپنی قوم واسطے منذرین، مبلغ بن کے گئے۔ ہکو تلاوت کلام پاک سنی ہے نے کہ اپنی قوم واسطے مبلغ بن گئے، انہوں نے ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دیکھے یادیں ہیں یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اگدین انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ساڑی قوم والے ہو اسی سنی کتاباً عجباً، یہ صفت معذوف ہے، اج اسی ایک بڑی عجیب و غریب کتاب سنی ہے، جدت نظم بھی بڑا با کمال ہے، جدی فصاحت بلاغت بھی بڑی کمال ہے، بلے بھی تویقنا پڑھن والا محمد الرسول اللہ بھی کتنا با کمال ہے۔ اللہ کریم فرمان دے کتاباً انزل من بعد موسیٰ، جنات پڑھ لگے ایسی کتاب نو سنیے جڑی موسیٰ علیہ السلام دے بعد نازل ہوئی ہے، لگ دے جنات یہودیان دائیہ دے بین موسیٰ علیہ السلام دے بعد نازل ہوئی ہے، وگرنہ تورات تو بعد انجیل بھی نازل ہو چکی ہے۔ اشارہ مل رہا جو اے جنات کون؟ یہودیان تورات نو منن والے، تے فرمایا مصدقا لما بین یدی یہدی الی الحق۔ توجہ رکھائے میرے ول، پہلی صفت یہ آکیے نے کتاباً، بڑی عظیم و شان کتاب دی تلاوت سنیے، دوجی صفت یا کرین مصدقاً، اے کتاب پہلیاں کتاباں دی تصدیق کریں دیئے، یعنی اصول دے اندر دین توحید دے اندر پہلیاں کتاباں دی تصدیق کریں دیئے۔ تیسری صفت دسیں دے پین یہدی الى الرشد، ایک ایسی کتاب ہے
جڑی لوگاں دی ہدایت دی طرف راہ دکھاون والی ہے فرمایا وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ چوتھی صفت قرآن دی جنات دسیں دے پہنی فرمایا وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا اے کتاب جڑی ہے صراط مستقیم کھاڑ والی کتاب کتنی صفتہ 4 صفتہ دسیاں ہوں اگے اپنی قوم نو بھی جڑا نا ترغیب دے رہے ہیں کہ میں بھی تو یہ ترغیب دے رہا ہوں اپنی قوم نو ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن وال آ جاؤ ہدایت وال آ جاؤ ہدایت قبول کر لو محمد رسول اللہ کی اسی ایمان لے کے آ گیا تسی بھی ایمان لے کے آ جاؤ تے فرمایا کیا انعام ہوئے گا یا قومنا عجیبو داعی اللہ ظاہر بات ہے جب جتنا دی اس جماعت نے ایک گلہ انہاں دے نال کیتیاں ہونیاں نا جڑے محمد رسول اللہ دے کولوں سوال کریں دے پیغن مکہ دے مشرکین اے قرآن کی دولے کے آ جانا ہے کوئی آدمی جو جناب فلان در خان دے کولوں پڑھ کے آتا ہے کوئی آدمی جو ماذ اللہ شاعر ہے کوئی آدمی ماذ اللہ ساحر ہے کوئی آدمی ماذ اللہ قذاب ہے جنہ ظالمہ نے میرے پاک پیغمبر جی شخصیت نو نہیں چھوڑیا اور جنہ نو کمیں چھوڑ سکتے ہیں تینوں میں نو کمیں آزاد چھوڑ سکتے ہیں ظاہر بات ہے انہوں نے سوال کی تو منا کتھوں سن گیا یو اس وقت بولے دیا کھن لگے قومنا عجیبو داعی اللہ اس ساڑھے اپنی الفاظ نہیں ہیں فرمایا اسی ایک عجیب و غریب داعی نو سنیے تے اسی اس دی دعوت نو قبول کر لیے وآمنو بھی تے یاد رکھو اسی تو اس ویلے ایمان لے کے آ گیا سے جدا اسی اس محمد رسول اللہ سارے محبت جنالا کو صلی اللہ علیہ وسلم اسا تا جدا انہاں دی زبان دے اندر قرآن سنی آئی اسا تا اس ویلے ایمان لے کے آ گیا سے ہن تانوں ترغیب دے رہے ہیں جدا اسی ایمان لے کے آ گیا وآمنو بھی تسی بھی اس محمد رسول اللہ تے ایمان لے کے آ جاؤ تسی بھی اس قرآن تے ایمان لے کے آ جاؤ اور سنران دے میرے دوستا موحدہ ایماندار آدمیاں میں بھی تنویو سبب دے کے جا رہا نہ میں تنواتا اشاسی بن جا نہ میں تنواتا مماتی بن جا نہ میں تنواتا تبلیغی جماعت والا بن جا نہ میں تنواتا سپاہ صحابہ والا بن جا نہ میں تنواتا اہل حدیث بن جا نہ میں تنواتا رافضی تے سنی تے شیعہ بن جا میری ہک کوئی تیری رنگے دعوت اپیل ہے آمینو بھی محمد رسول اللہ کے بھی ایمان کامل لے کے آ جا قرآن کے بھی ایمان کامل لے کے آ جا جنہیں تینوں میرا پاک پیغمبر آکھے انجے کردہ چلا جا جنہیں تینوں قرآن آکھے انجے کردہ چلا جا یہ سارے کام کرنا تیری ذمہ داری ہے تیرے مرن تو پہلے فرشتے دے ذریعے تینوں اب شروع بالجنہ تینوں جنتیاں خوشخبریاں دیونا میرے اللہ دا کام ہے فرمایا آمینو بھی اس قرآن دوتے تسی بھی ایمان لے گیا فرمایا پہلا فیدہ یونے نے یغفر لکم من ذنوبکم اللہ کریم تھوڑے سارے گناہوں معاف چکرے سی یا بعد مفسرین نے فرمایا من تغیزیہ ہے اللہ کریم تھوڑے بازے گناہوں معاف چکرے سی ایک صحابی رسول میرے پاک پیغمبر دے کو نہ دیں آکے آتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اگے پھیلائے ایک ہوندی بیعت اطاعت دوسری ہوندی بیعت اسلام بیعت اسلام اور میرے دوست صحابی رسول آگئے حل ایمان نہیں لے کے آیا مسلمان نہیں ہویا آگئے ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا
کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ مبارک کے باہر نکالے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے چھک لے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان تے حیران ہے خود آتا جو ہاتھ اگے کرو میں بیعت اسلام کرنی ہے اور ہاتھ پیچھے کیوں چھک لے جانے بیعت میں کرنا واسطے تیار ہاں لیکن میری ایک کو شرط ہے کہ اللہ کریم میرے پچھلے سارے گناہوں معاف چا کرے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ کیا تو اس گل نو جاندا کہ اسلام دا قبول کرنا انسان دے پچھلے سارے گناہوں معاف چا کرے دے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا آمینو بھی ایمان لے کے آ جاؤ جس قرآن دے نال یغفر لکم اللہ کڑ سارے گناہ معاف چکرے سی ویجرکم من عذاب علیم فرمایا اللہ کریم توانو جڑے فرمایا آخرت دی عذاب تو بھی بچا لیسی میرے باپ میرے دوستا آخری جملہ میرا توجہ نال سنی اے جنہ دی جماعت قرآن سنے تھے لگے گئے اپنے بستیاں بل لگے گئے اپنے علاقیاں بل جا کے قوم نو تبلیغ پہ کریں دے ہیں ادھر میرے پاک پیغمبر نو انہا حالات دا پتہ نہیں ہے میرے پاک پیغمبر نو تا پتہ بھی کوئی نہیں جو جنہ دی جماعت آئی ہے انہوں نے قرآن سنے یا نہیں سنیا اس تو معلوم دے اللہ دا پاک پیغمبر جی میں حاضر ناظر نہیں جی میں ہر جا پہ اللہ دا پاک پیغمبر موجود نہیں انجھے اللہ دا پاک پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے پردیاں دے وچوں ویکھن تے جانن تے سنن والا کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ نے خود وحی کر کے بتائے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن میرے پاک پیغمبر اعلان کرو تے آکھو میرے بل وحی کی تھی گئی ہے یہ میں نو پیس گل دا پتہ کوئی نہیں اللہ نے خود میرے بل وحی کر کے میں نو دسائے کیا بات دسائیے انہ استمع نفر من الجن کہ ایک جنہ دی جماعت نے اج تواڈا قرآن بڑے غور دے نال سنیے تے کہ نتیجہ نکلیا انہاں دے دلاں دے تے کہ اثر ہوئے میرے دوست اج اگر تو بھی قرآن نو دل لا کے سن لے تو بھی قرآن نو سینے دے نال لگا لے تو بھی اپنی ایمان تے ہدایت دی کتاب قرآن نو سمجھ لے یقیناً تو بھی یہ ہدایت دے نال مالا مال ہو وجنے فرمایا قالو انا سمعنا قرآنا عجبا فرمایا اسی عجیب و غریب قرآن سنیے جیڑا نظم دے اعتبار دے نام بھی بڑا آل ہے جیڑا فصاحت و بلاغت دے اعتبار دے نام بھی بڑا آل ہے فرمایا اس قرآن دا نصب و ذہن کیا ہے اور قرآن دا تقاضا پہ مطالبہ کیا ہے فرمایا یا غدی الرشد فآمنا بھی اور قرآن جڑے لوگا دی ہدایت کرن دے اللہ وال لوگا دی ہدایت رہنمائی کرن دے جنت وال لوگا دی ہدایت رہنمائی کرن دے ایمان وال فرمایا یہدی الرشد فآمنا بھی اسی جنات اس تے ایمان لے کے آ گیا فرمایا ولن نشرکا بربنا احدا فرمایا اسی اس تے ایمان لے کے آیا اس ایمان دا نتیجہ پہلا ہے ولن نشرکا بربنا احدا اسی اج تو بعد اللہ دی ذات و صفات دے اندر کہنوں بھی شریک نہیں کرنا نہ کہ نبی نو عالم الغیب سمجھ نہیں نہ کہ ولی نو عالم الغیب سمجھ نہیں نہ کہ نبی ولی پیر فقیر چھوٹا بڑا نوری ناری عرش فرشی خاکی کسی نو بھی اللہ دے سوا عالم الغیب نہ سمجھے کہنوں بھی اللہ دے سوا حاجت روا نہ سمجھے کہنوں بھی اللہ دے سوا مشکل کشا نہ سمجھے کہنوں بھی اللہ دے سوا دھیاں تے پتر دیون والا نہ سمجھے کہنوں بھی اللہ دے سوا بیماریاں تو صحت دیون والا نہ سمجھے اس سارے کام کرنے والا کون ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زندگی نے وفا کی تھی پھر ملا گے انشاءاللہ تعالی وگرنہ دن قیامت والے جنت اندر ملا گے
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختصراً نماز طریقہ سیکھ لو جی۔